سبسکرائب کیجئے آل اسلامک سینٹر کو اور بیل آئیکن دبا دیجئے سب سے پہلے حمد، نعت، نظم، غزل اور اس طرح کے دوسرے کلام سے مستفید ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو عليه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال الله تعالى في موضع آخر وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جماعت، ہمیں سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، پڑھائی و ترغیب، حمد و ثنا کی جائے بیان کرنے والا سیوا، جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اس کی بیکار برباد نہیں کیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھی راستے پر چلنے کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام معزز مکرم رسول پر، خصوصاً آمینہ کے لال عبداللہ کے رب جگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم ساتھیوں، آج کے اس دور میں ہمارے یہاں آخرت کی فکر نہیں ہے. ہر انسان کے یہاں دنیا میں محبت ہے، دنیا کی محبت خود کر بھری ہوئی ہے. اور اے لوگوں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ انکبوت میں اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں فرمایا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو عليك وان الدار الاخرة لهي الحیوان. کہ اے لوگوں، کان کھول کر سن لو، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا کوئی پائیدار نہیں ہے، اس دنیا کے اندر انسان ہمیشہ خوش رہنے والا نہیں ہے. اصل زندگی کا گھر تو ضائع ہے. انسان دنیا میں ایک مقررہ اور ایک معینہ وقت کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، اس کے بعد انسان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ یہاں سے چل بستا ہے. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت بنانی چاہیے، آخرت کو سنوارنی چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کائنات کے اندر ہمیں اس زمین پر اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے. اور اے لوگوں، اس زندگی کا کوئی سوارا نہیں ہے. جب آپ صبح کر لیں تو شام کا انتظار نہ کریں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو. اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو.
کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. موت کا فرشتہ کب ہمارے پاس آ جائے، کب ہماری موت برباد ہو جائے، کب ہم اس دنیا سے جب بسے. موت ہر شخص کو آنا ہے. یہاں تک کہ موت نے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا. اگر اس دنیا کے اندر اگر اس زمین پر کوئی ہستی باقی رہنے والی ہوتی تو آمینہ کے لال سے عبداللہ کے لقب جگر سے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی شاعر نے کہا ہے لو کان فی الدنیا بقاء لما نحن المرسلین محمد. اگر اس زمین پر اگر اس دنیا کے اندر کوئی ہستی باقی رہنے والی ہوتی تو آمینہ کے لال عبداللہ کے لقب جگر پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. لیکن آمینہ کے لال عبداللہ کے لقب جگر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے بسے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروں کا مکان ٹوٹ پڑا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہمارے ابا جان پر آپ نے ہمارے ابا جان کے قبر پر مٹیاں کیسے ڈالا؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کو ہمارے ابا جان کے لیے محبت نہیں تھی، آپ نے اللہ کے نبی کی قبر پر مٹیاں کیسے ڈالا؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے بیٹی میں کیا کر سکتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے. چنانچہ آمینہ کے لال عبداللہ کے لقب جگر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کائنات سے بسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوئی تو ہم اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت بنانی چاہیے، اپنی آخرت کو سنوارنی چاہیے. اس دنیا کے اندر کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے. میرے محترم ساتھیوں، مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ سعودی عرب میں کسی ایک بڑے بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ عرب کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کو زمین کے اندر قبر کے اندر نہیں دفنایا جائے گا. چنانچہ علماء کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہے، علماء کرام کی ایک کمیٹی بیٹھی ہے اور علماء کرام کی ایک کمیٹی بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میت کو زمین کے اندر دفن کر دینا یہ اس کی تعظیم و تقریب ہے. وہ تو سعودیہ کا بادشاہ تھا، بادشاہوں کے بادشاہ، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ سے سچی محبت کرتے تھے انہوں نے بھی آپ کے جسم کو اپنی ہاتھوں سے دفنا دیا. برادران اسلام، آخرت کی سب سے پہلی منزل کب ہے؟ آخرت کی سب سے پہلی منزل کب سے شروعات ہوتی ہے؟ آپ یاد کریں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے کہا تھا کہ اے پہاڑ ٹوٹے، عثمان تیرے اوپر شہید کھڑا ہوا ہے. چلو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا خرید کر کے مدینہ کے اندر کی ساری پڑی ہوئی تھی، چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا خرید کر کے مدینہ کے اندر آسان کیا تھا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں. وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ سے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے سرٹیفکیٹ نازل کر دی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں. اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے وہ راضی ہو گیا. اور وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب قبر کے عذاب کے بارے میں سنتے تھے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و زار ہونے لگتے تھے اور اتنا روتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پھٹ جایا کرتی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سوال کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کے عذاب کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، تو اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنا نہیں ہوتے ہیں، لیکن جواب کے سامنے قبر کے عذاب کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے، قبر کے عذاب کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، تو اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنا کیوں ہوتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ اے لوگوں، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی شخص قبر کے عذاب سے چھٹکارا پا گیا، قبر کے عذاب سے بچ گئے، فما بعد اگر آپ قبر کے عذاب سے چھٹکارا پا گئے تو آنے والے تمام مراحل آپ کے لیے آسان کر دی جائیں گی، آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، اور اگر کہیں آپ قبر کے عذاب سے نہیں بچے، فما بعد تو آنے والے تمام مراحل آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے، آپ کے لیے وہ دشوار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے لوگوں، قبر یہ آخرت کی سب سے بڑی منزل ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو قبر کو یاد کر کے اپنی زندگی کو صالح بنانا چاہیے، اور اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنا چاہیے، اور قبر کے لیے اور آخرت کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ آپ یاد کریں، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بخشائے ہوئے ہیں، معصوم الخطا ہے، گناہوں سے مبرہ اور پاک ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اور ہر نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ من عذاب القبر، اے اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ آمنہ کے لال کا معاملہ ہے، اللہ کے حبیب کا معاملہ ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کر دی، آسمان سے بشارت دے دی کہ عثمان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب کے بارے میں پناہ مانگتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ٹوٹ جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر موٹے ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بخشائے ہوئے ہیں، معصوم الخطا ہے، گناہوں سے مبرہ اور پاک ہے، اللہ رب العالمین نے جواب کے لیے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جواب کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، دونوں گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو اے اللہ کے نبی آپ اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے حبیب نے کہا تھا افلا اکون عبدا شکورا، اے لوگوں، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اللہ رب العالمین کا عبادت گار بندہ نہ بن جاؤں؟ میرے دوستوں بزرگوں، آمنہ کے لال ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آخری پہلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، لیکن آخرت کی فکر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں، عبادت گزار بندہ بننا چاہتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان گناہوں پر گناہ کرتا ہے، ٹی وی کے اندر مشغول ہے، پکچروں کے اندر مشغول ہے، یہاں قال اللہ قال رسول کی بات ہوتی ہے، لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، حلقہ بنا کر کے
محفل بنا کر کے لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، دکانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آج لوگوں کا معاملہ یہ ہے، اے لوگوں ہمارے یہاں آخرت کی فکر نہیں ہے، صرف اور صرف دنیا کے اندر ہے. انسان اپنی دنیا بنانے کے لیے آخرت کو بھلا دیتا ہے. اے لوگوں آخرت کو یاد کرو، آخرت کی فکر کرو، اور اصل زندگی کا گھر تو آخرت میں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آخرت کو یاد کرتے تھے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کی نماز میں حاضر تھے، اور جنازہ کی نماز پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ کونے میں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ کر کے اتنا روتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے وہ پوری زمین بھیگ جاتی ہے. آپ کے آنسو سے، آپ کے بہنے والے آنسو سے وہ پوری زمین بھیگ جاتی ہے، زمین تر ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں آخرت کے لیے، قبر کے لیے تیاری کر لو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو یاد کر کے رو رو کے پوری زمین بھیگ جاتی ہے اور کہتے ہیں آخرت کے لیے تیاری کر لو. اے دوست، اے کاش کتنا ہم نے آخرت کو یاد کیا. اے لوگوں اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، کیا جواب دیں گے؟ آج کا مسلمان شراب کھانے میں، تھیٹر کھانے میں، پکچر کھانے میں اور موبائل فلم دیکھنے میں لگا ہوا ہے، اسے آخرت کی فکر نہیں ہے. اے لوگوں آخرت کو یاد کرو اور ہر نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے قبر کے عذاب کے بارے میں پناہ مانگو. آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آخرت کی کتنی فکر تھی. آپ یاد کریں خلیفہ اول آج اگر کوئی کرسی پر بیٹھ جائے تو اس کے یہاں آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے. آپ یاد کریں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی خلیفہ بنائے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی کرسی پر بیٹھ جاؤ، خلیفہ بن جاؤ. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں خلافت کا کام کروں گا تو میرے بیوی بال بچوں کا خدا بسر کیسے ہوگا؟ چنانچہ ان کے لیے، ان کے گھر کے لیے بیت المال سے راشن مقرر کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کے گھر کا خرچہ چلتا ہے. ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ ہم کوئی حلوہ بنانا چاہتے ہیں، ہم کوئی میٹھی چیز کھانا چاہتے ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بیوی، میرے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے کہ ہم حلوے کا سامان منگا سکیں اور آپ کی خواہش پوری کر سکیں تاکہ آپ حلوہ بنا سکو. چنانچہ ان کی بیوی کو بیت المال سے جو غلہ ملتا تھا، بیت المال سے جو راشن ملتا تھا، ان کی بیوی اس راشن سے تھوڑا تھوڑا غلہ بچاتی رہی. اتفاق سے جب غلہ زیادہ ہو گیا تو اس کو بیچ کر کے حلوے کا سامان منگا لیا. اس کے بعد حلوہ بنایا اور حلوہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. جب حلوہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میری بیوی بتاؤ کہ جب ہمارے پاس حلوہ بنانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، ہمارے پاس حلوہ بنانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا، تو اے میری بیوی بتاؤ یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ اے میرے شوہر، مجھے بیت المال سے جو راشن ملتا تھا، جو راشن سے بیت المال سے ملتا تھا، میں اس سے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی
اتفاق سے جب غلہ زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے اس کو بیچ کر کے حلوے کا سامان خریدا تھا. اتنا پینا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کی فکر دیکھیے، قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے اندر جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے کھانے بھر سے زیادہ راشن ہم کو مل رہا ہے، اس لیے ہمارے راشن میں کٹوتی کر دی جائے، ہمارے راشن میں کمی کر دی جائے. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے راشن کے اندر کمی کرا دیتے ہیں، اپنے راشن میں کٹوتی کرا دیتے ہیں. بتائیے وہ خلیفہ تھے، تھوڑا سا سامان بچ جاتا ہے اس کو لینا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر تھوڑا سا سامان بچ جاتا ہے اس کو لینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے. یہ آخرت کی فکر تھی. آج اگر کوئی کسی کرسی پر بیٹھ جائے، کسی عہدے پر بیٹھ جائے تو آج انسان حلال و حرام کو نہیں دیکھتا. آنا چاہیے، مال چاہے جہاں سے آئے، آنا چاہیے، کھانا چاہیے، ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، ہمارا جسم بڑھنا چاہیے. اے لوگوں، اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، کیا جواب دیں گے؟ اے لوگوں، آپ سب کی فکر کرو. اللہ والے یہ دنیا سے محبت نہیں کرتے ہیں اور کافی لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ثقيلا. بے شک یہ کافی لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور قیامت کے سب دن کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیے ہیں. اس لیے لوگ ہمارے یہاں آخرت کی فکر ہونی چاہیے. آپ یاد کریں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ یہ بھی خلیفہ بنائے گئے اور خلیفہ بنانے کے دوران ان کی بیوی حالت حمل میں تھی تو ایک لوٹی گئی اور بیت المال سے دودھ کا ایک پیالہ لے آئی. تو اب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے جب اس پیالے کو دیکھا تو پوچھا کہ اے لوٹی بتاؤ اس پیالے کے اندر کیا ہے؟ تو لوٹی نے جواب دیا کہ خلیفہ اس پیالے کے اندر دودھ ہے اور آپ کی بیوی نے دودھ مانگا ہے اور وہ حالت حمل میں ہے. اگر وہ دودھ پینے کی تو ان کے حمل کے ضائع ہونے کا، ان کے حمل کے برباد ہونے کا خدشہ ہے. اگر وہ دودھ کو پی لے گی تو اس کا حمل ضائع نہیں ہوگا، اس کا حمل برباد نہیں ہو جائے گا. تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ اے لوگ سن لو اور جا کر کے ہماری بیوی سے بتا دو کہ ان کا جو عمل بیت المال کے دودھ سے باقی رہنے والا ہے، ان کا عمل ضائع ہو جائے، ان کا عمل برباد ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے کیونکہ یہ دنیا کا سامان ہے، یہ قوم کی لونی ہے اور میں بیت المال کے ساتھ زیادہ کر لیتا ہوں. چنانچہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے ہاں آخرت کی فکر کی. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اپنے گھر کے اندر ایک پیالہ دودھ دنیا نے دیا، اپنی بیوی کو ایک پیالہ دودھ پینے دیا. آج آنے دیجیے، چاہے جس سے آئے، آنا چاہیے. لوگوں کا وقت لیا، لوگوں کا جذب کر لیا، کسی کی مال و دولت کو لے لیا، کسی کی زمین کو لے لیا، کسی کی جائیداد کو لے لیا. کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے. اے لوگوں، آپ اس کو یاد کرو، اگر آپ نے کسی کی زمین کو لے لیا، کسی کی جائیداد کو لے لیا، کسی کی مال و دولت کو لے لیا تو یقیناً ہم نے اپنی دنیا بنا لی لیکن آخرت کو ہم نے اپنی خراب کر دی. ایسا انسان جس نے اپنی دنیا بنا لی، اپنے اولاد کے لیے دنیا کو لمبا چوڑا بنا دیا، تو ایسا انسان کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے استحالت کرے گا کہ اللہ رب العالمین سے ناراض ہوگا. اور جب اللہ ناراض ہو جائے، اللہ غصے کی حالت میں ہو جائے تو پوری دنیا کی طاقت ہمیں اور آپ کو بچانے والی نہیں. اس لیے اے لوگوں، ہمارے یہاں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. کسی کی زمین ہڑپنے سے پہلے، کسی کا کپڑا اکھاڑنے سے پہلے، زمین کی نشانی ہٹانے سے پہلے. اور سن لو کہ
ہم نے اپنی اولاد کی دنیا کو لمبا چوڑا بنا دیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن ہمارے نماز روزے سے کام نہیں آئیں گے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ بے انصافی کی، ظلم و زیادتی کی، تو ہمارے نماز روزے سے کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے لوگوں، ہمارے یہاں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وما الحیات الدنیا الا لعب وللدار الاخرۃ خیر للذین یتقون، کہ اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود کی زندگی ہے، اور آخرت کا ترقی کے لیے بہتر ہے۔ اب میں یہیں سے اپنا بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ دوستو ایک خوبصورت سی تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے شہباز احمد احمد اللہ محمدی کی آواز میں۔ تو دوستو اس طرح کی خوبصورت کلام، اس طرح کی خوبصورت تخلیقات آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل آل اسلامک سینٹر کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔